لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الہیہ، ابو القاسم محمد نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ایک بار پھر ناز افشاں رضوی آپ کی خدمت میں لکھنؤ کی سرزمین سے سلام عرض کرتی ہیں۔ سلام علیکم۔ بہت ہی دعاؤں کے ساتھ میں ممبر پر آتی ہوں کہ یہاں کے علاوہ اور کہاں سے قبول ہوں گی دعائیں، تو میں دعا دیتی ہوں۔ آج 8 محرم ہے، ماشاءاللہ پہلی محرم سے ہم اور آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ شہزادی کا کرم رہا کہ جو کرنے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ۔ اور آج 8 محرم ہے، آج 8 محرم ہے۔ ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے SNN چینل جو بامبے کا ہے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، خاص کر مولانا وفا عباس صاحب کے لیے، اور ارشد بھائی جو بیک سے ہیں، اور یہاں P5 ورلڈ جو جس نے ان سب لوگوں نے، ظفر بھائی ہیں یہاں، اور بھی ان کے ساتھ تمام پوری ٹیم ہے جو بہت کام کرتی ہیں، تب آپ لوگوں تک یہ مجلسیں ماشاءاللہ پہنچتی ہیں۔ سب کے لیے دعاؤں میں آپ لوگ بھی ان لوگوں کو یاد رکھیے گا۔ ہماری آپ کی گفتگو مسلسل ہوتی رہی ہے، لیکن آج کے پھر وہی جو آیت ہماری چل رہی تھی کہ انا انزلناہ قرآن، کہ ہم نے نازل ہی قرآن کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید قلب نبی پر نازل ہوا، اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں ڈھل گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آج 8ویں مرحلے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، عزا خانے سجے ہوئے ہیں، علم ماشاءاللہ بہت خوبصورت طرح سے ہر ایک انسان اپنی جان سے بڑھ کے بہترین سجانے کی کوشش کرتا ہے
کہ پروردگار عالم کا کرم ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو مالک ہے، جو مختار ہے، جو مددگار ہے، اس نے سب سے بڑا رحم و کرم یہ کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے مقدر میں عزاداری لکھ دی ہے، اور پرچم عباس کی ہوا سے جو ہمارے دلوں میں گھٹن ہے اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور کاسے دل میں محبت علی کی بھیک ڈال دی ہے۔ یہ سب اس کی رحمت للعالمین ہے، اس کا نتیجہ ہے، ورنہ کیسے کیسے کہاں کہاں پڑے ہیں کوئی جانتا نہیں ہے، جانتا ہے تو پہچانتا نہیں ہے، جانتا پہچانتا ہے تو اس کی زندگیاں کس طرح کی ہیں یہ سب میرا موضوع نہیں ہے، مگر بس جب بات ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے ذہن، ظاہر سی بات ہے ایک ایک لفظ میں اس لیے بولتی ہوں کہ ذرا جس کی سماعت میں جتنی قوت ہے اور جس کی سوچ و فکر میں جتنی پرواز ہے، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ وضو کر کے ماشاءاللہ وہ اس عبادت کو کرنے بیٹھتے ہیں، کیونکہ مجلس سے بہت بڑی عبادت ہے اور باوضو ہی ہم لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں، چاہے پڑھیں چاہے سنیں۔ تو آپ لوگ وضو کر کے بیٹھتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، اتنی دیر مجلسیں ماشاءاللہ سنتے ہیں، دن بھر کتنی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، لیکن سامعین جو سنتے ہیں وہ بھی اپنی تسبیحیں لے کے کچھ کچھ پڑھتے رہتے ہیں کہ ذکر الہی، فکر الہی میں اور اضافہ ہوتا رہے اور اضافہ ہوتا رہے، جتنا کچھ ہم یہاں سے حاصل کر سکیں وہ کریں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ لیکن ایک شعر کا آغاز میں کرنا چاہوں گی کہ کیا روپ ہے، کیا رنگ ہے، کیا جاہ و حشم ہے، کیا روپ ہے، کیا رنگ ہے، کیا جاہ و حشم ہے، ہر گھر نہیں بلکہ گھر کی چھت پر بھی علم ہے، چھت پر بھی علم ہے، چھت پر بھی علم ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے آغاز کروں۔ کربلا تو بنی، اور آپ نے مصائب میں سنا بھی ہوگا، ہر فرد، ہر لمحہ، ہر وقت مولا عباس کو یاد کرتا رہا، اور تاریخ بتاتی ہے، علماء حضرات بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ اگر مولا عباس علیہ السلام کو اجازت مل گئی ہوتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ تو کیا، کیونکہ ہم لوگوں نے بس مصائب کے نظریے سے مولا عباس علیہ السلام کو دیکھا ہے، ذرا کبھی ان کے فضائل سنیے تو واقعی ایک عجیب سا لطف آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہمارا سیکوینس چل رہا ہے، تسبیح بتانا ہے، پھر قرآن مجید کا کوئی ایک سورہ بھی آپ کے حوالے کرتی ہوں میں، پھر کچھ ایسے معروضات ہیں جو آپ کے ایام ازا ختم ہو جائے لیکن آپ کی عبادت جاری اور ساری رہے، اور ایسی عبادات جو آپ کے لوگوں کو فیضیاب کرتی رہے، انشاءاللہ فائدے آپ اٹھاتے رہے، وہ سب بھی مجھے بتانا ہے۔ مگر مولا عباس کے حوالے سے ایک بات آپ کو خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حلقے میں عصمتوں کے پلے، اور بچپن کا بتا رہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، مولا عباس کے حوالے سے بہت دلارے تھے، بہت پیارے تھے، چلتے کم تھے، گودوں میں زیادہ رہتے تھے، بہنوں کی گودوں میں زیادہ رہتے تھے، بہت پیارے، بہت چاہے جاتے تھے، اور شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے تو آنکھ کے تارے تھے۔ اتنا کچھ ملتا ہے کہ بس جس طرح سے ان کا بچپنا گزرا، تو کہہ رہے ہیں شاعر کے عصمتوں میں پلے اور بڑے ہوئے، بھائی کا تھاما ہاتھ تب کھڑے ہوئے، بھائی کا تھاما ہاتھ تب کھڑے ہوئے، پالا ہے ان کو فاتح بدر و حنین نے، پالا ہے ان کو فاتح بدر و حنین نے، اور لوری حسن نے دی ہے اور سلایا حسین نے۔ آپ بتائیے، جس بچے کی ایسی تربیت ہو رہی ہو، پھر جب وہ سن بلوغ پر پہنچے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، جب سن بہرے جہاد تیغ دردم چاہیے مجھے، بہرے جہاد تیغ دردم چاہیے مجھے،
اور کہہ رہی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے، علم چاہیے مجھے، ملا، علم ہی ملا، لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو یہ ہیں مولا عباس علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں باب الحوائج، مانگیے مانگیے، دعائیں جتنی مانگ سکتی ہوں مانگیے، ہم لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، مولا سب کو اچھا رکھے، حج و زیارت کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو تسبیح کہ آج بعد عشاء کی جو ایک تسبیح رہ گئی تھی، ہم ہر نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو مسلسل بتا رہے تھے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب تک کل بتائی تھی۔ آج عشاء کے بعد والی تسبیح، اس میں بھی 3 فائدے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیا تو گویا کہ اس کے 1 2 نہیں، ہے نا، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 10,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، 3 تحفے دے رہے ہیں نا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، 10,000 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اس کے بعد بڑے تیسرے نمبر پر بڑے بڑے محلات اس کے، پتہ ہے، زمرد کے اور لولو اور مرجان کے وہاں پر محل ملیں گے۔ بہت تفسیر ہے اس والی تسبیح کی، کیونکہ 2 پیسز میں ہے تو اس کی الگ فضیلت تھی، اس کی ایک ایک لفظ کی الگ تھی، پھر پوری آیت کی الگ تھی، پھر دوسری آیت جو جوڑی گئی، تو ملا کے یہ سب بڑی فضیلتوں والی ہے، مگر ہم نے ایک شارٹ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جس کو توفیق ہوگی وہ ضرور کرے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دونوں باتیں جو روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ دونوں کو ملا کے اس کا وزن ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، پوری زندگیاں کیا پشتیں بدلنے کا مادہ ہو جاتا ہے۔ سلوات بھیجیے ایک محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ اور ایک بات کہ شادیوں کے لیے اب ایام ازاں ختم ہو رہے ہیں، کل ایک مجلس ہوگی 9 تاریخ کی، تو آج یہ بھی قیمتی بات آپ کے حوالے کہ ویسے تو جو ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا عقد شہزادی پر، اس میں بہت ساری دعائیں اور آیتیں سورے بتائے تھے شادی کے لیے، لیکن یہاں پر بھی کیونکہ یہ بھی ایک واجب عمل ہے اور مطلب اہم عمل ہے اور بہت ضروری ہے اور لوگ پریشان ہیں، اس لیے کسی کو بھی شادی کی خواہش ہو، ضرورت ہو تو ملتا ہے تاریخ میں کہ سورہ طٰہٰ کی، کیونکہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے فوائد یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہی ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ کے پانی سے جو نہائے گا، اب وہ پورے اہتمام آپ جانیے کہ کس حساب سے نہائے، اس کو نہائے گا تو انشاءاللہ پڑھے بھی، پڑھنا بھی چاہیے، نمازیں بھی، یہ نہیں کہ خالی نہا کے بیٹھ گئے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ بڑوں کا ادب، نہ اپنے والدین سے محبت، نہ کچھ، مطلب یہ جو کچھ واجبات میں ہیں اس کے فریم میں آنے کے بعد جو ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں، ان سب کی ہر سمسیا کا سمادھان قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن یہ کہ واجبات تو ہم لوگ پہلے کرتے رہے، تو ضرور سورہ طٰہٰ کے پانی سے نہانا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی نوٹ کر لیجئے، میں نے ڈے 1 پر کہہ دیا تھا کہ میری مجلسیں سنیے گا تو ایک پین اور کاپی لے کے بیٹھیے گا، بڑی قیمتی مجلسیں ہوتی ہیں اور پورا عشرہ الحمدللہ ان لوگوں کے محنتوں سے آپ تک پہنچ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں لکھیے تاکہ آپ کے اور لوگوں کو بھی فائدے پہنچتے رہیں کہ سورہ طٰہٰ کی 131 131 نمبر کی اور 132 132 نمبر کی آیت کو لکھیے، پھر وہی زعفران سے اور پاک و طیب و طاہر اور مصلی اور وضو، یہ سب تو سب مومن جانتے ہی ہیں، ان سب پاکیزگی کے ساتھ، غذائے روح کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اللہ پر بھروسے، ناز پر نہیں، یہ کلام ہے اللہ کا، اللہ پر بھروسے کے ساتھ لکھیے اور اس کے بعد اس کا تعویذ پہنیے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریے تو یہ بھی جو مشکل ہے آسان ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہو رہی تھی، کل آدھے پر چھوڑنا پڑا تھا، وہ میں نے آپ سے اجازت بھی لی تھی، بتایا تھا وقت کم ہے،
تو کہ غیبت کرنے کا جو بہت بڑے عالم کا میں نے تذکرہ بتایا تھا کہ وہ 50 سال قید و بند کی سختیوں میں رہے، لیکن مومن تھے، حافظہ اتنا مضبوط تھا۔ 2 لاکھ، کل کی مجلس میں یہ سب میں پڑھ چکی ہوں، 2 لاکھ اشعار انہی نے اہل بیت علیہم السلام پر لکھے، اور لکھے نہیں صرف محفوظ رکھے۔ تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہی نے وہ عمل کیا جو مردوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کی زوجہ آئی، ان سے ملی تو انہی نے بتایا، کیونکہ ربط دینا ہے نا، اس لیے کل پورا تفصیل سے تھا، میں جلدی سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کی وہاں سے آئیں اور انہی نے بتایا کہ میرا سارا معاملہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن غیبت جو لوگ کرتے تھے، ہم لوگ سمجھتے غیبت کرنا گناہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو غیبت کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن اس واقعے کے حوالے سے ملتا ہے کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ آپ ذرا سا آج جب جائیے گا نا تو تکیے پر سر جب رکھیے گا تو سوچئے گا، جب اچھی باتیں سوچنے کا دل ہوا کہ ہاں کچھ کرنا ہے تو چاروں قل پڑھ لیا کریے، آیت الکرسی پڑھ لیا کریے، اپنا حصار خود سلوات سے کر لیا کریے اور ان سوروں سے، تاکہ شیطان ہماری سوچ و فکر میں حلول نہ پیدا کرنے پائے۔ وہ کرنے نہیں دیتا ہے، سوچنے نہیں دیتا، سمجھنے نہیں دیتا، اچھی بات سوچنے چلو وہاں سے اتنے توڑ اتنے موڑ بتا دیتا ہے کہ انسان وہیں کہ وہیں بات چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے گا کہ اگر ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، ہر بندہ یہ سوچے، ہر شخص یہ سوچے، ہر فرد یہ سوچے، ہر انسان یہ سوچے کہ ہمیں آج سوچئے گا ذرا، اور آپ چاہیں تو جو ماشاءاللہ رائٹر ہیں، جن کو اللہ نے قلم کی قوت دی ہے، جو شاعر ہیں، جو اشعار لکھتے ہیں، وہ اس بات کو ضرور اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں ضرور کہیں نہ کہیں یوز کریں، کیونکہ ان چیزوں کا زیادہ اثر پڑتا ہے کہ کوئی کر رہا ہے اگر غیبت، ہر شخص اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ ہمیں سننا نہیں ہے۔ آپ سوچئے اس کے ریزلٹ سوچئے، جب سننے والے ہی نہیں رہیں گے تو کرنے والا کتنا کرے گا؟ جب سننے والا غیبت نہیں سنے گا تو کرنے والا کرے گا کس سے؟ اگر یہ کام سماج میں، معاشرے میں رک گیا تو خدا کی قسم جتنا گھروں میں آگ لگی ہے، جتنی تباہیاں، جتنی بربادیاں، جتنے، ذرا جا کے دیکھیے کورٹ میں کہ کتنے طلاق کے کیسز پڑے ہیں، جا کے کورٹ میں دیکھیے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کا نہیں، رشتہ دار، مطلب، اور اگر بہت ڈیٹیل سے، کیونکہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں میں، دونوں طرف کی سنتی سمجھتی ہوں، جب فیصلہ ہوتا تو پتہ لگتا کہیں کچھ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کی لڑائیاں تو بہت ہی شاد و نادر ہوتی ہوں کہ انسان فیس ٹو فیس کچھ کہہ دے، بہت ذلیل النفس ہی ہوتا ہے جو سامنے کی لڑائی، ورنہ یہی وہ جھوٹ موٹ، چاہے سچ مچ مان لو کسی نے کہا بھی، سچ مچ بھی اگلے نے اگلے تک بات پہنچائی، تو اس بات سے وہاں تک پہنچنے میں بات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ کہ میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گی، ایک بار میر انیس سے کہا گیا تھا کہ ایک شعر کو آپ پڑھیے، ہے نا، انہی نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کے الفاظوں کے رکھ رکھاؤ سے معنی اور مطلب بدلتے چلے جاتے ہیں، تو ملتا ہے 11 طرح سے انہی نے اس شعر کو انجام دیا تھا۔ کیا کہ ہم سے اور جنگ کریں، ہم سے اور جنگ کریں، پتہ نہیں کیا آگے تھا، یہ امیر صحرائی کچھ ایسا تھا، پھر انہی نے اس کو 11 انداز میں پڑھا، اور یقین جانیے کہ کافی دن ہو گیا اس کو ہم نے پڑھا لکھا تھا کہیں پر، اس وقت نہیں دھیان آ رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جب انہی نے الگ الگ انداز میں پیش کیا تو ہم سے اور جنگ کریں، یعنی ہم اہم ہو گئے، ہم سے اور جنگ کریں، مطلب ہم معصوم ہو گئے، ہم بالکل معصوم ہو گئے، ہم تو جنگ کے قابل ہی نہیں اور ہم سے جنگ کر رہے ہیں، ہم سے اور جنگ کریں، مطلب جنگ کو اتنا کر دیا کہ ہم اور وہ کوئی جنگ کے قابل نہیں ہو، پھر بھی جنگ ہو رہی ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ خدا کی قسم آگ اور ماچس اور پلیتے سے زیادہ کام کر دیتے ہیں، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے شیطان کے بہکائے، کل میں نے آیت بتائی تھی کہ شیطان کے بہکائے ہوئے راستے سے
بالکل بچتے ہوئے زندگی کو ہم لوگوں کو جینا ہے، کیونکہ بڑا ہی سخت مرحلہ ہے ہم لوگوں کے پاس۔ بتاؤں میں کیوں؟ کیونکہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا، رشتہ داریوں کو قرآن نے کتنی مضبوطی سے بیان کیا ہے، اور اس کو ہرگز ہرگز نہیں توڑ سکتے، اس کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اس سے منہ موڑ نہیں سکتے۔ بڑی بڑی سزائیں ہیں، میں مسلسل یہ چیزیں بتا رہی ہوں۔ اور وہ کیونکہ پروردگار عالم نے، اس خالق کائنات نے، اس مالک کائنات نے پوری زندگی کے سمندر کو، پوری زندگی کے سمندر کو قبر کے کوزے میں سمو دیا ہے۔ ہر فرد کی زندگی کا سمندر ایک دن قبر کے کوزے کے اندر ہوگا، اور رشتہ داریاں جو ہیں یہ اس کوزے کا فلیور ہے۔ ہوتا ہے نا، جب آپ کچھ بناتے ہیں، چاہے مطلب کوئی اسمودی بنائیں، کچھ آئس کریم بنائیں، کوئی شربت بنائیں، تو روح افزا ڈال لیا، تو یہ فلیور ڈال لیا، وینیلا ڈال لیا، کچھ الگ الگ ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ اس میں رشتہ داریاں وہ فلیور کا کام کرتی ہیں۔ اگر رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، ان کا ایک الگ ہی لذت ہوتی ہے، الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور رشتہ داریاں چلانا، رشتہ داریاں سنبھالنا، رشتہ داریوں کو سنبھال کے رکھنا، پشت در پشت چلانا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک کلا ہے، اور ایک یہ بہت ہی خوبصورت آرٹ ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جس کے اندر صبر ہوگا، تحمل ہوگا، خوف الہی ہوگا، اور ذوق اہل بیت، ذوق تعلیمات اہل بیت علیہم السلام ہوگا، وہ کبھی اندھا بن جائے گا، کبھی گونگا بن جائے گا، کبھی بہرا بن جائے گا، سن کے بھی انسنی کر دے گا، دیکھ کے بھی اندیکھی کر دے گا، کہیں بالکل فیس ٹو فیس کوئی آ گیا تب بھی وہاں پر اپنے کو کنٹرول کر لے گا تاکہ بربادیاں نہ ہونے پائیں۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے، ہمارا مزاج یہ کیا ہے؟ ہم سب اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کی غلامی بھی کر لیں گے، ہر بات اس کی دوسرے کی سہنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اپنے کی برداشت نہیں ہے۔ اور اپنے گناہوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو جو میرا ضمیر بھی جھنجھوڑ رہا ہے اور بالکل روح بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ یہ چیزوں پر اگر ہم لوگوں نے کام کر لیا، رشتہ داری ایک ٹیم ورک ہے، اور یہ ہم اتنا یوں ہی نہیں چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں نے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا، غضب خدا کا ممبر سے ناز اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنے جا رہی ہیں، غور سے سنیے گا جو بھی کہہ رہی ہوں، کہ پروردگار عالم نے رشتہ داریوں کی اہمیت جو بتائی ہے، پھر یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بات جو خدا کی معصیت رکھتی ہو تو آپ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، فرما برداری کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر مجلس میں ایک جملہ میں بول کے ہی اٹھتی ہوں، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے، چاہے ماں باپ پر مجلس نہ پڑھ رہی ہوں، لیکن ایک اہم ضرور میں بول کے اٹھتی ہوں۔ تو یہاں پر لیکن اجازت نہیں ہے، اگر کسی خدا کی بات سے، خدا کہہ رہا ہے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو، پھر اگر والدین بھی کہہ رہے ہیں توڑ دو، تو بچوں کو وہاں پر ان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، منع ہے، نہیں بدتمیزی نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچپن سے بچوں کو صحیح راہ راست پر بڑے لگاتے ہیں، لیکن جب دھیرے 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 عمر دراز ہونے لگتی ہے اور تمام حالات معاملات فزیکلی مینٹلی انفٹ ہونے لگتے ہیں، تو تمام چیزیں پھر جب تک انسان فنا نہیں ہو جاتا ہے اپنی انا کو نہیں چھوڑتا۔ اب اس وقت بچوں کو والدین کو سنبھالنا ہے، اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں توڑنے کو تو ان سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو یہ ساری قرآن اور احادیث کی تعلیمات کہ یہ ایسا، یہ مولا نے ایسا کہا ہے کیا؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا موت بھی ٹالی جا سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں ٹالی جا سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے صدقہ دے کے موت ٹالی جا سکتی ہے۔
دعائیں کر کے موت ٹالی جا سکتی ہے، اور ایک سب سے اہم بات، رشتہ داریوں کو مضبوط رکھ کے موت ٹل سکتی ہے۔ وہ پورا واقعہ کہیں میں نے پڑھا بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ دو بھائی آ رہے تھے، اور پھر مولا سے جب ملے تو پتہ لگا کہ یہ مرنے والا تھا، لیکن ابھی اپنی پھوپھی سے مل کے آیا تھا۔ غضب خدا کا اس وقت یہ ماحول چل رہا ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں ملا ہے، کیا ہر چیز میں ڈیوائیڈ اینڈ رول ہو رہا ہے، جہاں سے جس کو فائدہ، یہ بالکل غلط ہے۔ کہا مولا نے کہ تو پوچھا مولا کتنی عمر بڑھی؟ کہا 5 سال۔ دوسرا بھائی بتاتا ہے پورے ایک دن پھوپھی سے ملنا اور پورے 5 سال کی عمر اس کی بڑھ گئی تھی۔ تو اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا، وہ میں نے کل بتایا تھا اور آج پھر سے بتا رہی ہوں، کہ رشتہ داریوں کو جو مضبوط کرے گا تو اس کے عمل اور اعمال مضبوط رہیں گے۔ اور یہ آیت اللہ جواد تبریزی، انہی نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا ہے، آپ پڑھیے تو دیکھیے، یہاں تک انہی نے لکھ دیا ہے کہ جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اب اس کے بعد وہ کتنا بھی کچھ عمل کرتا رہے، وہ حج کیوں نہ کرائے، زیارت کیوں نہ کرائے، 30 دن کے روزے نہیں 365 دن کے رکھ وغیرہ وغیرہ، پورا ڈیٹیل چیپٹر ہے، وہ پڑھیے، تو کہا قبول نہیں۔ اگر رشتہ داریوں کو کچھ نہیں ہے آپ کا، اگلے نے آپ کو کاروبار کو نقصان، بہت بڑے بڑے ابھی ایسے ہیں ابو جہل ابو لہب کی طرح، کہ سچ میں چھوڑ دینے کے قابل ہے، توڑ دینے کے قابل ہے، لیکن منع ہے، اس لیے کہ کل مثال دے چکی ہوں، میں پھر سے نہیں دوں گی۔ تو منع ہے کہ نہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ پارٹ ٹائم مومن نہیں ہیں، ہم لوگ فل ٹائم مومن ہیں، فل ٹائم مسلمان ہیں، 24 گھنٹے 14 کیمرے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، کسی نے کچھ کہا، ہم ہرٹ ہو گئے، ہم کو تکلیف ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے، ہوتا ہے نا، اور یا کسی نے بیچارے نے کہا بھی یا نہیں بھی کہا، دوسرے نے کہا، اس نے وہاں تک پہنچایا، تو اب ہرٹ ہو گئے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اور کر کے دیکھیے گا، مزہ نہ آ جائے، آدھی زندگی کیا پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس نے کچھ کہا ہے نا ہم کو، وہ اس کی سوچ ہے، وہ اس کی سوچ ہے، سوچنے دیجئے، ہم کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ ہم جو ہیں، جو ہمارا ضمیر اگر ہم کو دھتکارے تو فوراً الرٹ ہو جاؤ، فوراً معافی مانگو، توبہ کرو، اس سے بھی مانگ لو، بھری بارات میں مانگ لو، کوئی برا نہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے تو بہتر ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے تو بہتر ہے، اس لیے کوئی ہمارا نقصان نہیں کرتا ہے، ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی سوچ ہے، سوچنے دیجئے۔ بلکہ بتاؤں ایک میں مزے کی بات، اس کے حق میں بھی دعا کریے، کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، اور اپنے جذبات کو روکنے کی، اپنی روح پر کام کرنے کی۔ اس کے پاس، بیچارے کے پاس یہ سب ذخیرہ نہیں ہے، لیکن وہ مولا کا چاہنے والا ہے، لیکن وہ مومن ہے، لیکن وہ میرا رشتہ دار ہے، تو ہم کو اس کی مدد کرنا ہے۔ کیسے مدد کرنا ہے؟ دعا سے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب بھی کوئی بہت بات ہوتی تھی اور بہت کوئی پریشان کرتا تھا، تو یہاں پر حضرت نوح کی بات الگ رہی، انہوں نے تو بعد میں کہہ دیا پروردگار جلدی عذاب نازل کر دے، ہے نا، پورا واقعہ وہ سب الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ پروردگار معاف کر دے، انہیں نہیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، تو تو جانتا ہے ہم کیا ہیں۔ یہ جملہ چسپا کر لیجئے، بالکل اسٹیکر کی طرح، خدا کی قسم زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایسا روتی ہیں بیچاری، جو بہت سیدھے سچے ہوتے ہیں نا، ایسا زار زار روتے ہیں کہ ہم نے نہیں ایسا کیا، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہاں پھر بھی ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ میسج، چونکہ یہ مجلسیں ایسی قیمتی ہیں، پوری دنیا میں جا رہی ہیں، میرے پاس تو 10 5 10 20 150 فون آتے ہوں گے جن سے ہمیں کچھ باتیں پتہ لگتی ہیں، لیکن یہ مجلسیں ہو سکتا ہے اور جو سنے وہاں کون اس مصیبت میں ہو،
تو بالکل اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کی اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہے اور وابستگی ہے تو پریشان ہونے کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، بڑا مزے کی بات یاد آ گئی، نہج البلاغہ وہاں پر شاید 146 پر ہے اقوال جو چھوٹے چھوٹے، میں کہتی ہوں نا نہج البلاغہ سب لوگ اپنے گھر میں رکھیے اور بیک سائڈ سے پیچھے سے پڑھنا شروع کریے، اور کہتے ہیں کہ ناز باجی بہت ٹف ہے، نہیں سمجھ میں آتی، نہیں سمجھ میں آئے گی جلدی، پیچھے سے آپ چھوٹے چھوٹے اقوال پڑھیے، اس میں شاید 146 پر ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس کا کچھ زور نہیں چلتا، جس کا کچھ زور نہیں چلتا، پھر اس کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے، اور اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم، اور اس پر یہ بھی ترس کی بات ہے، اس پر یہ بھی ترس کی بات ہے کہ اس بیچارے کے سارے نیک اعمال آپ کے کھاتے میں جا رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، وہ نقصان آپ کا کرنے جا رہا ہے، چاہ رہا ہے مگر ہو اس کا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اگر ہم اپنے مولا سے وابستگی رکھیں گے، تاریخ میں واقعہ ہے کہ یقین اور جمال کا دو دوست تھے، یہ بھی بڑا واقعہ ہے لیکن بس شارٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دو دوست تھے، دونوں بہت محبت سے رہتے تھے، ہوتا ہے نا پتہ نہیں کس کی قسمت کب چمک جائے، کس کو کون سی دعا لگ جائے، تو بس ایک دوست کو بہت اچھا عہدہ مل گیا، دھیرے دھیرے اس نے دوسرے دوست کے ساتھ رابطہ کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ محبت ہی تھے، جو بہت محبت ہوتی ہے نا جن لوگوں کے دلوں میں، یہ کسی طرح سے بہت پہلے کا تو مشکل سفر بھی ہوا کرتا تھا، بمشکل تمام اپنے دوست کے پاس آئے۔ جب دوست کے پاس آئے تو دوست نے نوکر کو بھیجا، پتہ لگا یہ آئے، کہا بیٹھا ہو ابھی آ رہے، بیٹھا ہوا، وہ بیچارے بیٹھے 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 بیٹھے، بڑا اچھا، بڑا بہت عمدہ، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کبھی وقت ہو تو ڈیٹیل سے پڑھا جائے، مزہ آ جائے۔ وہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کو یہ پتہ لگا کہ جب مولا ایک وقت یہ گئے مولا سے ملنے، تو مولا نے بھی رخ نہیں کیا، بالکل رخ نہیں کیا، تو پتہ ہے کیا کہا تم نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بس ایسا روئے تڑپے، کہنے لگے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ وہ بیچارے نے سوچا بھی نہیں، تب تک ہم نہیں۔ تو پھر یہ گئے، بہت دیوانہ وار چاہنے والے تھے مولا کے، رونے لگے، اور وہ بیچارہ اونٹ کے کام صاف صفائی کرنا، پالنا رکھنا اٹھانا، گندگی میں وہ تھے، جب جا کے لیٹ گئے زمین پر، کہا کہ تم ہمارے گال پر اپنا پیر رکھ دو، کہا ایسا کیسے کریں، کہا نہیں، پھر مولا ہم کو معاف نہیں کریں گے۔ تو پھر اس نے باقاعدہ پیر رکھا۔ تو یہ سب معاملے، بہت زیادہ معاملے ایسے ہیں، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں مہمان کا تواضع ہی نہیں، اب مہمان آ گیا تو پریشان کہ کیسے آ گیا مہمان، ابھی کیا، اب تو باقاعدہ ڈور بیل بجی، نوک کیا تو اچھا جی بتائیے، مطلب پہلے کا جو آنا جانا تھا وہ ختم، بتائیے مطلب کوئی کام ہے تبھی اندر آئیے ورنہ باہر سے جائیے، اور یا بہت ہی خاندانداری میں جانا آنا ہوا تو آپ کوئی آیا ہے تو اس کو یہاں پر بٹھا کے آپ اندر جا کے نہیں سو سکتے، اس کو یہاں بٹھا کے آپ اندر کام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر بھی یہ ہے اخلاقیات میں کہ چلتے پھرتے آپ مہمان کو، یا چاہے مہمان نہیں ہے، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہی کیوں نہ ہو کوئی، اس کو دیکھ کے چلتے پھرتے مسکرا کے جائیے، تاکہ اس کے دل میں یہ ڈھارس رہے کہ اس کا آنا آپ کو برا نہیں لگا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں، صبح سے شام ہو گیا اور کیسے تیسے بس پلیٹ جیسے جیل میں کھسکائی جاتی ہے، کھانا تو پہنچ گیا، آپ کا ندارت ہے۔ تو یہ سب چیزیں باریکیاں ہیں اسلام کی، جو ان پر کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو انشاءاللہ، اور مولا سے ملنا، مولا کی فوج میں داخل ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، انہوں نے 40 دن کا چلہ کھینچا، 40 مسجدوں میں وہ چلہ کھینچا جس سے مولا کی زیارت ہو سکے۔ جب 29واں 40واں دن ہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے
تو کھڑکی سے ایسا نور آیا کہ ان کی آنکھوں میں محسوس ہوا. جلدی جلدی نماز کو تمام کیا, کھڑکی کے باہر دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا, دروازے سے باہر نکل کے گئے تو وہاں اس جنازے میں مولا تشریف فرما تھے. اور پھر مولا نے کہا تمہیں 40 دن کیا چلا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس طرح سے زندگی جیو جس طرح سے اس شخص نے جی ہے. تو مولا ہماری شادیوں میں بھی آتے ہیں, مولا ہمارے جنازوں میں بھی آتے ہیں. دعائے ندبہ میں نے کہا نا گھروں میں کریں تو مولا تو آتے ہی آتے, عزا خانوں میں تو سب آئے. لیکن اگر ہماری زندگی طیب و طاہر ہوئی, شہید دست غیبی نے گناہ کبیرہ میں اپنے آخری چیپٹر میں لکھ دیا, بتا دیا کہ جب فتح مکہ ہوئی تھی اور سب وہاں سے آئے اور خانہ کعبہ کو اتنے دنوں بعد دیکھا تو کوئی زور زور ہنس رہا تھا, کوئی زار زار رو رہا تھا. اس وقت نبی مکرم نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے سب کو متنبع کیا, یہ بتاؤ اگر کعبے کو ڈھا دیا جائے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم لوگ جانیں دے دیں گے. کہا جان نہیں چاہیے. کہا پھر کہا مومن کا دل توڑنا خانہ کعبہ کے توڑنے سے بڑا گناہ ہے. شہید دست غیبی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے, تو مومن کا دل نہیں توڑنا ہے. ہاں عزاداران امام, تربیت ماؤں کے دودھ کی طہارت کا نتیجہ میں پڑھتی ہوں نا. آج ایک ماں کی ایسی دودھ کی طہارت رہی کہ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی واقعی ایک مثال ہے, مثال. جناب ام البنین کو سلام ہے, سلام, کہ کہیں بھی انہی نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا. جب سے آئیں تب سے مولا کے شانہ بشانہ جو بھی ان کے طریقے تھے زندگی میں, اس گھر کے جو بھی طریقے تھے, اس سب کو انہی نے اسی طرح سے مانا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر تربیت اچھی ہو, اگر تربیت کا مطلب پہلے تو ہم اپنی اچھی تربیت کریں تب اپنے بچوں کی تربیت کر پائیں گے. اگر ماؤں کی تربیت اچھی ہے, ماں کی تربیت ہی حسین اور عباس بناتی ہیں, اور ماں کی تربیت ہی اگر غلط ہو تو صدام اور یزید بنتا ہے. ہاں عزاداران امام, جب وہ وقت آیا تو جناب عقیل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عقد کرنا ہے مولا کی نصرت کے لیے, آقا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے ایک جری, ایک شجاع, ایک بہادر بھائی چاہیے تھا, بچہ مولا علی کو چاہیے تھا. تو جناب عقیل, اب وہ سب تاریخ میں بالکل پیچھے چھوڑتی ہوں, بس یہاں پر کہ جناب عقیل بہت ہی دانشور تھے, تمام ان کو حالات معاملات سب پتہ تھے. تو وہ ان کے خاندان میں گئے رشتہ لے کے, 3 دن وہاں ٹھہرے. تب جب 3 دن وہ والد ان کے دیکھ کر کے تو بہت خوش ہوئے, رشتے سے بھی خوش ہوئے, ہے نا کہ لڑکی سے اجازت ضرور لینا چاہیے. تب تیسرے دن انہی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ پردہ کرو, میں آؤں گا اور اجازت لینا ہے. تو انہی نے اہتمام کیا اور جب گئی ہیں اندر اور ان سے پوچھا کہ مولا علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے, بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ تو انہی نے کہا کہ مادر گرامی مجھے تو نہیں پتا کہ باہر مہمان خانے میں کون آیا ہے, ہم لوگ تو پردہ نشین ہیں, ہم تو جانتے نہیں کہ مہمان خانے میں کون آیا ہے. اور سنیے گا غور سے, سنیے گا غضب خدا کا, واقعی حرام غذا کھانے والے اور اہل بیت علیہ السلام کو نہ سمجھنے والے گرنے کی بھی حدیں پار کر دیتے ہیں. کہا مہمان خانے میں کون آیا نہیں پتا؟ ہاں ماں اتنا جانتی ہوں میں, 3 دن سے میرے خواب میں ایک بیوی تشریف لا رہی ہیں, ایک نورانی بیوی ہیں, ایک نورانی بیوی ہیں, اور ان کو میں دیکھتی ہوں 3 دن سے آ رہی ہیں مگر کچھ بولتی نہیں ہیں. پہلے دن بھی آئی, یہ مہمان جب سے آئے ہیں نا ماں تب سے وہ آ رہی ہیں میرے پاس,
उस दिन भी आई, कल भी आई। जब कल आई ना तीसरे दिन अम्मा, तो वो बीबी तन्हा नहीं थी, उनकी अबा का दामन एक और बीबी पकड़े थी, उधर से तो एक और बीबी पकड़े थी। जैसे लग रहा था एक नूर का मुजस्समा हो और कोई महारानी की तरह क्या शान से आई थी। और वो खरामा खरामा आगे आई, आगे बढ़ के अम्मा वो मेरे सामने आई, मेरे सामने आई, मेरे पास आई और मेरी आगोश में एक चांद रख दिया, मेरी आगोश में एक चांद रख दिया और कहा कि बेटा तो मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो। जनाबे उम्मुल बनीन का ऐसे सिलेक्शन हुआ, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूंगी, शहजादी ने आके खुद जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश में एक चांद रख दिया था। फिर उसके बाद पूरी तारीख अख्द हुआ और शहजादी जब तशरीफ लाई तो मौला अली की चौखट पर झुक के बोसा दिया, झुक के बोसा दिया, बड़े अदब और एहतराम। जैसे रज़ा खानों में हम लोग जाते हैं ना कि दहलीज पर पैर ना पड़ जाए, कोशिश करते हैं कि दहलीज को फान के जाए। इस अदब और एहतराम के साथ शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के घर में दहलीज को फान के, दहलीज को बोसा दे के अंदर दाखिल हुई। और उसके बाद बच्चों ने माँ कहना शुरू किया। कहती है, हरगिज माँ मत कहना, मैं शहजादी की कनीज हूँ, मैं शहजादी की कनीज बनना चाहती हूँ। और पता है एक गजब खुदा का एहतराम का क्या आलम था। मोहब्बतें अपनी मेराज पर थी, तरबियतें अपने उरूज पर थी। तारीख बताती है कि जनाबे उम्मुल बनीन जब घर में चलती थी ना तो सहन के किनारे 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 चलती थी। पूछने वाले ने पूछा ये क्यों? क्या नहीं हिम्मत नहीं पड़ती जहां से शहजादी के कदम गुजरे हो मैं वहां पर पैर रख रख के चलूं। जब ऐसी तरबियतें होती हैं तब अब्बास बनते हैं, तब अब्बास बनते हैं। कहा कहते हैं अपनी पर आ जाऊं तो कुछ करके दिखा दूं, एक फूंक से कोहे सलीमा को उड़ा दूं। अब मौला अब्बास के हवाले से शायर ने लिखा, अपनी पर आ जाऊं तो कुछ करके दिखा दूं, एक फूंक से कोहे सलीमा को उड़ा दूं, और पानी को उछालूं तो पहाड़ों पर चढ़ा दूं, और पहाड़ों को ढकेलूं तो समंदर में गिरा दूं। अब्बास नाम है मेरा, जो बाबा जो था मेरा वो शेर खुदा था, और जो दूध पिया मैंने वो कौसर से सिवा था, वो कौसर से सिवा था। इस जबान में नाज की क्या दम, क्या मेरे इल्म में कुव्वत, क्या ताकत, जो उस मौला अब्बास सलाम का तस्किरा कर सकूं। बीबी मदद करिए। शबे आशूर जंग की सारी तैयारियां हो गई थी कि कौन कहां पर किस तरतीब में खड़ा किया जाएगा, किस तरह से जंग होगी कि जो मैमना मैसरे पर किया जाएगा और मैसरा मैमने पर किया जाएगा, और फिर कैसे कल्ब लश्कर को चीरते फाड़ते वहां तक जाया जाए। पता है हजारों का लश्कर और 50-50 की टुकड़ियां होती थी लाइन वाइज, 50-50-50, फिर 50, फिर 50, फिर 50। अब सोचिए 5000 का लश्कर और 50-50 सफे, कितनी दूर तक होगा, कितनी दूर तक होगा।
مگر ایک اجازت مل جاتی. کبھی آپ نے سوچا یہ باب الحوائج کیوں کہلائے؟ ارے کوئی تمنا نہیں پوری ہوئی جس نے بچپن سے لمحہ لمحہ پل پل ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اسی لیے جیا ہو. عباس تم حسین کے بھائی ہو، حسین کے مددگار ہو. عباس تم کو مولا علی نے مانگا ہے، مولا عباس آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے مدد مانگ. اور جب شب عاشور لوگ خیمے کے پیچھے لے کے گئے نا تو کہا عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہیں مولا علی نے آقا حسین کے لیے مانگا ہے. کہا آپ ہم کو جوش دلا رہے ہیں، آپ صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیے گا کربلا کا نقشہ. ذرا دیر میں دارالامارہ پر پرچم حسین، پرچم اسلام نہ لگا دوں تو میرا نام نہیں. اور ایک جوش آیا اور قوا کے مگر وہ وقت بھی آیا، صبح ہوئی جب اجازت مانگے. دیکھیں شجاعت کو ہم لوگ سمجھتے ہیں جنگ کے میدان میں جو لڑا وہ شجاعت ہے. سب سے بڑی شجاعت تو یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. خون ہے کہ ابال مار رہا ہے اور سوچ و فکر اور جو جذبہ ایمانی ہے جس کے لیے زندگی اور جوانی آئی ہے، زندگی کو ہر لمحے جنگ کے لیے، مولا کی حفاظت کے لیے جس نے جیا ہو اور جب وقت آئے وہی اس کو اجازت نہ دے تو آپ سوچئے یہ کیسی کتنی بڑی شجاعت ہوئی. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. پھر وہی ہوا کہ اجازت نہیں ملی. اب میں سب چھوڑتی ہوں. وہ وقت آیا کہ جب ایک خیمے کے پاس مولا عباس علیہ السلام بہت مایوسی سے کھڑے تھے، اپنی تلوار کو ایسے پکڑے. کچھ آہٹ لگی خیمے سے. اب جو دیکھا تو خیمے کے اندر بچے موجود تھے. بی بی سکینہ مشق کو اٹھاتی تھی، ہلاتی تھی، کبھی پیشانی سے لگاتی تھی شاید تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے، پر کبھی پیشانی سے کبھی سینے سے لگاتی تھی شاید تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے. اب جو یہ عباس نے دیکھا، پوچھا بی بی، انہوں نے وجہ بتائی. کہا اچھا چلو، ہاتھ پکڑا لے کے آیا آقا حسین علیہ السلام کی خدمت میں. کہا آقا اب تو اجازت دے دیجئے، سکینہ بہت پیاسی ہے. آقا حسین علیہ السلام نے کہا کیسے تم کو اجازت دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. مولا نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. کہا آقا ارے اب کہاں لشکر ہے جو علمداری کروں گا؟ پھر جانتی ہیں اجازت ملی مگر ایک نہجے سے اجازت ملی، ایک نہجے سے. مجھے معلوم ہے آپ بہت رو چکی ہوں گی، بہت تھک چکی ہوں گی، لیکن یہ مسائب بھی ایسے ہیں. تھوڑی سی معذرت آپ کے ساتھ جو اگر زحمت ہو رہی ہو، لیکن مجھے پڑھنے دیجئے 2 منٹ شاید. اور مولا عباس علیہ السلام نے لیا مشق لی. بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کے لیے پانی لانے کے لیے اور نہزہ دیا گیا اور نہر پر پہنچ گئے. پانی بھر لیا شہزادی کے لیے لانے کے لیے. کیا منظر تھا! فوج ساری پہنچ گئی. اب سوچئے مولا عباس علیہ السلام نہر کے اندر پانی میں اور فوج. نہر کا کنارہ جو ہے وہ تو اونچا ہوگا، اس سے اونچی فوج، اس سے اونچے گھوڑے، اس سے اونچے سوار، اور ان سب کے ساتھ نرغے میں گھیرے گئے. وہاں سے بھی مولا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے مگر آئے افسوس، ارے جو نہیں ہونا تھا
وہی ہوا، ظالموں نے بازو کو قلم کیا، پھر دوسرا بازو قلم کیا، پھر مولا عباس علیہ السلام نے اپنے منہ سے مشق کو سنبھالا، پھر ملعون کہتے ہیں ارے عباس کی جان، عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے، اگر ان کو شہادت کو پہنچانا چاہتے ہو تو ایک تیر مارا، مشق بھی خالی کر دی، ایسا تیر مارا کہ ایک آنکھ میں داخل ہو گیا۔ ہاں زداران امام، پھر روایت بتاتی ہے سوچئے جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو، ایک ہاتھ بھی ہو تو آدمی اس سے نکال لے، اب مولا عباس کرے تو کیا کرے، دونوں ہاتھ نہیں ہے، اپنے سر کو نیچے کیا اور گھٹنے سے اپنے پیروں سے دبانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے سر کو اونچا کر رہے تھے۔ تیر کو نکالنے کے لیے غضب خدا کا ایک ظالم نے سر پر وہ وار کیا۔ عزاداران امام، کیا پروردگار عالم یا بارے الہ کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ چاہنے والا بھائی، وہ وقت آیا جب مولا عباس علیہ السلام زین سے زمین پر آئے۔ آقا خبر لیجئے مولا عباس علیہ السلام کو کہ پاس آقا حسین علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھتے تھے۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، محسوس کریے، جیسے ہی مولا زانوں پر رکھتے تھے ویسے ہی مولا عباس علیہ السلام ہٹا لیتے تھے، جیسے ہی رکھتے ہوئے اے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ماں نے کہا تھا ارے وہ آقا ہے، تم غلام ہو، کبھی غلام کبھی سر رکھا، ارے ایک بس تمنا ہے۔ ماں بتاتی تھی کہ جب دنیا میں آیا تھا نا پہلی زیارت آپ کی تھی، ایک تمنا ہے کہ جاتے وقت بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ کی زیارت کر پاؤ، ذرا میرے آنکھ پر سے خون ہٹا دیجئے۔ آقا حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن سے خون کو پوچھا، پھر لرز گئے مولا عباس۔ آقا میری مادر گرامی سے کہہ دیجئے گا کہ ان کا عباس بہت مجبور تھا، ورنہ آپ کو یہ کام نہ بتاتا، ایک بھی ہاتھ ہوتا تو میں اپنا خون خود پوچھتا۔ اے آقا میری مادر گرامی سے کہہ دیجئے گا کہ ہم نے نافرمانی نہیں کی۔ فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، وزنا لائے دم بدم و زار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔